پر بھی بات کر لیتے ہیں جی. ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سہیل صاحب. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب آپ سے بات کرنے کے لیے. ایک بڑا اہم دن ہے آج کا، اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، مختلف پیرلل انکم کے ذرائع آ رہے ہیں، تو لوگوں کی جو لائف ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ چینج ہو رہا ہے. مگر میں حیران ہوں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو رپورٹ بتا رہی ہے اقوام متحدہ کی. ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے کہ وہاں پر 70s میں کیا حالات تھے، لیکن انہوں نے 800 ملین لوگوں کو خط غربت سے اوپر لے کر آئے، غربت سے نکالا، اور ان کو اس میں 4 ڈیکیڈز لگ گئے، 3 سے 4 ڈیکیڈز. آپ کیا سمجھتے ہیں حالیہ جو رپورٹ ہے یہ کیا اشارہ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن پاکستان کے لیے تو یہ ایک بری خبر ہے کہ جو اوور آل اکانومک سچویشن کی وجہ سے پاورٹی میں لوگوں کے لائف سٹائل میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی جس کے وہ حقدار ہیں. ہم نے کافی بہتری دیکھی تھی آج سے 20 سال بعد. مشرف صاحب کا زمانہ تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، مگر معاشی حالات بہتر تھے، پاورٹی کم ہوئی تھی. پھر ہم نے ایک کرائسس دیکھا، پھر ہم نے کچھ 2014-15 میں 16 میں کچھ بہتری دیکھی. مگر پچھلے جو 7-8 سال گزرے ہیں انہوں نے بہت ایک عام آدمی کو متاثر کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب جو اعداد و شمار ہیں یہ 2024 تک کے ہیں. مجھے امید ہے کہ شاید پچھلے سال میں جو اکانومک اسٹیبلٹی آئی ہے اس میں تھوڑی سی بہتری ہوگی، آلدو اس کے ابھی تک نمبرز نہیں آئے ہیں. مگر ہمیں کم از کم 5 سے 10 سال تک اکانومک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے تاکہ ہم جو غربت ہے پاکستان میں اس کو سبسٹینشلی کم کر سکیں. سہیل صاحب یہ بتائے گا کہ پاپولیشن میں کانسٹنٹ انکریز کیا یہ بھی غربت میں اضافہ کرتا ہے؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. لوگ یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، آلدو حکومت بھی صرف یہ نعرہ لگاتی ہے کہ پاپولیشن بوم کہہ لیں یا پاپولیشن از این ایشو، مگر انفارچونیٹلی اس پہ کوئی ہم نے کچھ ریفارمز یا کوئی چیزیں کی نہیں ہیں. آج سے 30-40 سال پہلے اگر آپ اٹھا لیں 80s اور 90s میں، وہ فیملی پلاننگ کی اور بہت ساری چیزیں کے اشتہارات چلتے تھے، کیمپین چلتی تھی، اویئرنیس چلتی تھی. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 10-12 سال میں شاید ہمارا ذہن ایسا ہو گیا ہے یا ہمارے سیاستدان شاید اس ٹاپک کو ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا شرماتے ہیں. تو کم از کم ذکر ہونا تو شروع ہو گیا پچھلے 2-3 سال سے. آپ فائنانس منسٹر کی انٹرویوز اٹھا لیں، وہ اس کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، مگر انفارچونیٹلی اس پہ قابو پانے کے لیے کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آتے. اور سہیل صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں جو اگر ہم اکنامک اسٹرکچر یا فیبرک کی بات کریں تو اس میں جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنس اس کی ہوتی ہے. ایک طریقے سے آپ کی اکانومی کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں مڈل کلاس تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے. آپ یہ سمجھیں تو یہ کتنا پریشان کن صورتحال ہے اور کتنا ضروری ہے ایک طبقے میں بیلنس ہونا سوسائٹی کا یا اس طرح سسٹم کا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے، کنسسٹنسی ہوتی ہے، 4-5 سال تک اگر آپ کی اکانومک گروتھ 5% سے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں جو نچلا طبقہ ہوتا ہے جس کو ہم غریب طبقہ کہتے ہیں وہ لوور مڈل کلاس میں آتا ہے، اور لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس میں جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو 2018 سے لے کر 23 تک جو کرنسی کا کرائسس آیا اور جو مہنگائی آئی، اس سے اپر مڈل کلاس کے لوگ لوور مڈل کلاس میں چلے گئے ہیں، اور اینیکڈوٹل ایویڈنس یہ کہتے ہیں کہ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے یا غربت میں چلے گئے ہیں. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے. مگر بٹ ایسا ہوا کیوں؟ ہماری تو ٹیکس ڈریون اکانومی ہے، ہماری ایکسپورٹ پر اتنا ریلائنس بھی نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے جو پبلک ہے اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں، اس سے نمٹے کیسے؟ نہیں، اس کے 2 وجوہات ہیں نا. پہلے تو میں نے کہا کہ جو ہماری کرنسی، ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو کرائسس تھا جس سے کرنسی 105 سے 280 ہو گئی، تو اس نے مہنگائی بڑھائی. جب مہنگائی بڑھائی تو ایک مڈل کلاس کا فیملی جو 2 لاکھ روپے کماتی تھی وہ 2 لاکھ روپے اب 1 لاکھ کے برابر ہو گئے، کیونکہ اس کی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور تنخواہ نہیں بڑھی. دوسری جانب چونکہ اکانومی کی گروتھ ہماری 5% تھی 1947 سے لے کے 2014-15 تک یہ 5% تھی. اب پچھلے 10 سال میں یہ تقریباً 3% ہو گئی ہے.
تو جب آپ کی پاپولیشن 2-2.5% سے بڑھے گی اور جی ڈی پی گروتھ 3% سے بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں گروتھ ہی نہیں ہے. جب گروتھ نہیں ہے تو انڈسٹریاں نہیں لگتی, جب انڈسٹری نہیں لگتی تو روزگار پیدا نہیں ہوتا, جب روزگار پیدا نہیں ہوتا تو جو لوگ جو ہیں وہ غریب ہوتے جاتے ہیں. سہیل صاحب ایک اور فیکٹر پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں, جو انفارمل اکانومیز ہیں جو کہ نہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں, بہت سی ایسی جابز, بہت سے ایسے بزنسز جو کہ ایگزیکٹلی آن لائن بزنس بھی کافی ہو گئے ہیں, فری لانسرز ہو گئے ہیں, اب یوٹیوبرز ہو گئے, بہت سی ایسی شعبے ہیں جو کہ انفارمل اکانومی میں فال کر رہے ہیں, بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے فارمل جی ڈی پی میں. ان کو فارمل اکانومی میں لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اینڈ دین اگین بائی اینڈ لارج فار ایریڈیکیشن آف پاورٹی لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم کیا پالیسیز ہم اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں انفارمل اکانومی میں پاکستان میں بڑھ رہی ہے, بٹ دیکھیں انڈاکیومنٹڈ اور انفارمل میں فرق ہے. اگر آپ نے فری لانسر کہا, دیکھیں فری لانسر کے پیسے جو ہیں وہ بینکنگ چینل سے آتے ہیں, وہ اس پہ ٹیکس کم دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے اور بھی ان آفیشیل کام ہیں جو اب ہمارے بینکنگ سسٹم کا حصہ ہو گئے ہیں, اور اسی لیے تو سرکار نے نان فائلر کی کیٹیگری متعارف کرائی ہے. تو آئی تھنک اگر ہم انفارمل کو بھی لے لیں تو پاکستان میں پھر بھی اکانومک حالات اچھے نہیں ہیں اور پاورٹی کا ریٹ پھر بھی زیادہ ہی ہوگا. تو یہ اچھا ضرورت ہے کہ حکومت انفارمل اکانومی کو فارملائز کرے, جو کافی حد تک ڈیجیٹائزیشن سے ہو گئی ہے, مگر یہ سوال ضرور ہے کہ جو ٹیکسیشن کا لیول ہے وہ ہر کیٹیگری پہ فرق ہے. جس طرح آپ نے فری لانسر کا کہا, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے فری لانسر یہ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ فری لانسر آپ اور میرے لیے اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں, کیونکہ ہم 30% ٹیکس دیتے ہیں, وہ 1% ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ ٹیکسیشن کے لا میں سب برابری ہونی چاہیے, سب کا ٹیکس ریٹ برابر ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جس کا میں نے جواب دے دیا کہ ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. لیکن مشرف صاحب کا ذکر میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ ایک ہی حکومت تھی 7-8 سال تک, اچھی تھی بری تھی, الیکٹڈ تھی ان الیکٹڈ تھی, وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے. وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے غربت کم ہوئی تھی. تو ہمیں آج سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آتا ہے. ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ انفارمل اکانومی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں, یہ تو خیر ظاہر آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا, پاکستان میں پاورٹی ایریڈیکیشن کے کوئی پروگرام ایسے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی آئندہ فیوچر میں بڑی ہوپ رکھ سکتے ہیں, سلور لائننگ ہے ہمارے لیے بی آئی ایس پی کے علاوہ, اور بی آئی ایس پی کا کیا رول ہے ساری صورتحال میں؟ دیکھیں 2 ہی طریقے ہوتے ہیں جس کا آپ نے اشارہ دیا. پہلا وہی ہوتا ہے کہ ہمیں 5% سے زیادہ اکانومک گروتھ چاہیے اگلے 10 سال میں, اور وہ جبھی ممکن ہو سکتی ہے جب سیاسی استحکام ہوگا تو اکانومک اسٹیبلٹی آئے گی. تو 5% کی گروتھ ہمیں کرنی ہے, جو پچھلے 7-8 سال میں ہم 3% کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے جس میں بی آئی ایس پی ہے اور پروگرام ہے, اسی طریقے سے ایک دوسرا انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ وہ بوڑھے لوگ یا وہ لوگ جو کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے, 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہے, روزگار نہیں ملتا, اس کو تو اکانومی سے روزگار مل جائے گا, مگر جو کام کر ہی نہیں سکتے اور جو ایسے لوگ ہیں جس کو حکومت سرکار سبسیڈائز کرے ٹارگیٹڈ, تو اس کے لیے ایک ایفیشینٹ سبسڈی, ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونا ضروری ہے, جو پاکستان میں بی آئی ایس پی کے تھرو ہو رہی ہے, اور اس کے اماؤنٹ کو میرے خیال میں انہینس ہونا چاہیے, اور وہ اماؤنٹ بھی جبھی بڑھے گا جب ملک کے پاس پیسے ہوں گے اور معاشی استحکام ہوگا. اور سہیل صاحب ویسے اگر ہم شارٹ ٹرم پالیسی کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایڈ یا پھر سبسڈی یہ ضروری ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, یا پھر بزنس اسٹارٹ اپس امپورٹنٹ ہے فار ایریڈیکیشن آف پاورٹی؟ نہیں, میرے خیال میں سبسڈی کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا یورپ میں جہاں سوشلسٹک ماڈل تھا, جہاں ہر گھر والے کو ایک ہاسپٹلائزیشن ملتی تھی, وہاں حالات آپ دیکھ لیں وہ کرائسس میں ہے. اب جو ہے اکانومک ماڈل کیپٹلزم پہ چلا گیا ہے کہ آپ جو ہے اکانومی کو, انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو ترقی دیں اور روزگار پیدا کریں, اور اس کے تھرو پاورٹی جو جائے گی وہ زیادہ بہتر ہوگی رادر دین آپ لوگوں کے جیب میں سبسڈی کے تھرو پیسہ ڈالیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سہیل صاحب.